قانون کسے کہتے ہیں؟ تو مغربی ماہرین کے ہاں قانون کی تعریف کیا ہے، اہل اسلام کے ہاں قانون کی کیا تعریف ہے، ایک لمبی چوڑی بحث ہے جس کا خلاصہ بھی، بلکہ خلاصے سے بھی مختصر بات ہی میں عرض کرتا ہوں. آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ دے دیں گے، آپ حضرات انتظار فرمائیں. ویسے یہ ابھی تک حتمی شکل میں نہیں آئی، تو حتمی شکل میں ہوگی تو آپ اسے خرید لیجیے گا. اسے بہرحال دستور، قانون دو لفظ بولے جاتے ہیں. دستور کہتے ہیں ریاست کے مقاصد اور سیاسی نظام کا نقشہ متعین کرنے والی تحریر کو. قانون کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، بہت لمبی چوڑی بحث کی گئی ہے، یہ انہوں نے خاصی تفصیل نقل کی ہے. مشہور تعریف آج کے دور میں کرتے ہیں کہ انسانی زندگی کو منضبط کرنے کے لیے قواعد و ضوابط کا ایسا مجموعہ جو افراد کی رضامندی سے مرتب کیا جائے اور حکومت سے نافذ کرے، وہ قانون کہلاتا ہے. 4 اساسیں اور بنیادیں ہوتی ہیں اس کی. افراد انسانی کا گروہ جس پر قانون نافذ کیا جانا ہے، اور پھر قواعد و ضوابط، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان قواعد پر، قوانین پر قوم کی اجتماعی رضامندی، اور چوتھی چیز حکومت ان کو تسلیم کر کے اپنی ماتحت عدالتوں میں نافذ کرے تو وہ قانون بنتا ہے. مغربی مفکرین کے قانون کے بارے میں خاصے مختلف اور متضاد تصورات ملتے ہیں، اور ان بیچاروں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ قانون کی صحیح تعریف، ڈیفینیشن کیا کی جائے. ہر ایک نے اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے خیال کے مطابق قانون کی تعریف کی ہے. اور کوئی اس کو مذہب سے بالکل الگ بتاتا ہے، تو کوئی مذہب کے ساتھ منسلک کرتا ہے. اصل میں مذہب کے ساتھ قانون کے تعلق کا تصور عیسائیت میں تھا، اور عیسائی کہتے تھے کہ قانون بنانا مذہبی رہنماؤں ہی کا کام ہے. پوپ کا وہی قانون سازی کرتا ہے اور قانون وہی بناتا ہے. اسے قانون سازی میں ثواب دیدی اختیارات ہوتے ہیں، جو اس نے کہہ دیا بس وہ قانون ہو گیا. جب عیسائیت کی جنگ ہوئی ہے لبرلزم کے ساتھ، اور اس سے پیچھے بلکہ جب پروٹسٹنٹ کھڑے ہوئے ہیں، کیتھولک
اولین عیسائیوں کے خلاف، اصل عیسائیوں کے خلاف، تو مذہب سے بغاوت کا ایک دور شروع ہوا، اور اس دور میں یہ کہا گیا کہ جناب مذہب کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب خدا اور بندے کے تعلق کا نام ہے، اور قانون انسان اور دوسرے انسان کے ساتھ باہمی اصول و ضوابط کا طور طریقوں کا نام ہے۔ اور انسانوں کے باہمی رشتے اور تعلق میں خدا کا مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور اسی طرح قانون کا اخلاقیات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ قانون قانون ہے، اخلاقیات اخلاقیات ہے۔ تو یہ قانون کے بارے میں ان لوگوں کی رائے ہوئی مذہب سے لڑائی جھگڑے کے بعد، اور قانون کا مقصد کیا ہے اس میں بھی ان میں خاصا اختلاف ہوا ہے۔ بر زیادہ تر بات یہ کہی جاتی ہے کہ قانون کا مقصد انصاف کو حاصل کرنا ہے۔ بہرحال مغربی مفکرین بہت زیادہ بحث وبحث اور لے دے کے بعد بھی قانون کی کسی خاص تعریف پہ اتفاق نہیں کر سکے کہ بس قانون اسی چیز کا نام ہے، اور وقت کے بدلنے کے ساتھ قانون کی تعریفیں بھی ان کے یہاں بدلتی رہی ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل ناقص ہے، جو وقت کے بدلنے کے ساتھ، حالات کے زمانے کے بدلنے کے ساتھ انسانی عقل اور انسانی سوچ بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے آج تک وہ یہ طے نہ کر سکے، بلکہ یہ تو دور کی بات، وہ یہی نہ طے کر سکے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم پیدا کیوں ہیں، ہم کرنے کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ جب یہ بنیادی بات ہی طے نہ کر سکے تو پھر اگلی باتیں تو ظاہر ہے کہ کیسے طے ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ قانون کے بارے میں ان کے اسکالرز کے اپنے خیالات بکھرے ہوئے ہیں، جس کو آپ چند ان کی عبارتوں سے سمجھ سکتے ہیں۔ چینی کہاوت ہے کہ قانون سے انصاف طلب کرنا ایسے ہی ہے جیسے بلی کو حاصل کرنے کی کوشش میں گائے کو کھو دینا۔ اناکراس کے مطابق تحریری قانون مکڑی کے جالوں کی مانند ہے، کمزور ان میں پھنس جاتا ہے، طاقتور توڑ کے نکل جاتا ہے۔ فرینکلن کے مطابق دو وکیلوں کے درمیان ایک دیہاتی ایسے ہی ہے جیسے دو بلیوں کے درمیان مچھلی۔ ایس ٹیلر کے بقول قانون کا سہارا لینے میں کوئی چیز یقینی نہیں ہے سوائے خرچے کے، خرچہ ہوتا ہے
باقی کچھ انصاف ملے نہ ملے۔ والفر کہتے ہیں کہ چوہے دان جس میں داخل ہونا آسان ہے اور نکلنا بے حد مشکل ہے، بس قانون بھی ایک چوہے دان ہے، کڑکی ہے۔ وارلس کہتے ہیں کہ قانون اور طب ان کو نہایت اشد ضرورت ہی میں استعمال کرنا چاہیے، ورنہ جیب خالی ہوگی یا جسم کمزور۔ یہ اچھے علاج ہیں، بری تفریحیں اور تباہ کن آتے ہیں۔ اور شنسٹون کہتے ہیں کہ قانون مکڑی کا جال ہے، چھوٹی مکھیاں اس کی گرفت میں آ جاتی ہیں اور بڑے اسے توڑ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ شیکسپیئر کہتے ہیں کہ جال میں پھنسی مچھلی غریب آدمی کے حق کی طرح ہے جو قانون کے پھندے میں ہو۔ جو غریب آدمی قانون کے پھندے میں ہو، بس جال میں بھی پھنسی مچھلی ایسے ہی ہے، اس کا نکلنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ مختلف لوگ ہیں، انہوں نے قانون کے بارے میں ایسی باتیں کی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا قانون ایسا ہی ہے۔ گریسٹون کہتے ہیں کہ اچھا قانون نیکی کرنے کو آسان اور برائی کے ارتکاب کو مشکل بنا دیتا ہے۔ اور سیسیو کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں قانون خاموش ہوتا ہے۔ ڈالر اسکاٹ کہتے ہیں کہ قانون کی دلیل قانون ہے۔ اور مونسٹیکیو کہتا ہے کہ قانون کو موت کی طرح ہونا چاہیے، جس کے چنگل سے کسی کو نجات نہیں۔ اور کسی نے کہا کہ قانون بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، کسی نے کہا قوانین کی کثرت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یا تو بادشاہ بہت جابر ہے یا رعایا بہت بے لگام ہے۔ کسی نے کہا کسی ملک میں قوانین کی کثرت طبیبوں کی کثرت سے مشابہ ہے، جو کمزوری اور نکبت کی نشانی ہے۔ کسی نے کہا جی دیوانی اصول قانون میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قانون کی بھرمار میں عدل کی گنجائش نہیں رہتی اور ملزم انصاف میں گھیر کر بے انصافی کے شکار ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سمندر میں ملاح پیاس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ میں زندگی میں صرف 2 بار برباد ہوا ہوں۔ والٹر نے کہا جب ایک بار جب کہ میں ایک مقدمہ جیتا اور دوسری مرتبہ تب جب میں ایک مقدمہ ہارا، یعنی ہارنے میں بھی برباد، جیتنے میں برباد۔ اور اس نے کہا دنیا کی سب سے بڑی بے انصافیاں وہ ہیں جو قانون کے نام پہ ہوتی ہیں۔ اب اسے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قانون کے بارے میں ان کے خیالات کتنے منتشر ہیں، اور ان کا قانون ایسا ہے نہیں کہ جس سے کسی کو انصاف مل سکے۔ تو علماء امت کے ہاں قانون قاعدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی تعریف شروع میں بتا چکا ہوں۔ اور قانون کے بارے میں ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ قانون ایک انسانی ہے اور ایک آسمانی ہے۔ انسانی قوانین کا اطلاق اس مجموعے پر ہوتا ہے، قواعد ضوابط کے مجموعے پر، جس کو کسی جماعت کے اہل رائے اور اصحاب فکر و نظر نے زندگی کے اجتماعی اور اقتصادی مسائل کی تنظیم اور جماعتی ضروریات اور تقاضوں کی تکمیل کے لیے وضع کیا۔ یہ اپنی وضع کے لحاظ سے لچکدار اور ترقی پذیر ہوتا ہے، اور انسانی تجربات اور واقعات کے تناظر میں اس میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ ایک انسانی قانون ہے اور ایک آسمانی قانون، اسلامی قانون، شرعی قانون ہے۔ اور
فقہا کے ہاں قانون کا لفظ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 خاص احکام شریعہ کا مجموعہ، نمبر 2 قانون الموجبات والعقود اللبنانی، حکومت لبنان کے معاہدات اور دستاویز کا قانون، یہ ایک خاص احکام کا مجموعہ ہے۔ بہرحال دوسرے معنی اس کے آتے ہیں کہ آئین اور ضوابط، آئین اور ضابطے، جیسے کہ انگریزی قانون ہے یا قانون کا سبق ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا آتا ہے کہ یعنی تیسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ہر وہ قاعدہ جو معاملات عامہ کے قواعد میں سے ہو، مثلا کہا جاتا ہے کہ مجلس نواب نے غلہ روکنے کی ممانعت کا قانون بنایا، تو قانون کا لفظ جب اس معنی میں ہو تو اس کی کئی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہوتا ہے، عبادات سے نہیں، اور دینی قواعد کا تعلق دین و دنیا دونوں سے ہوتا ہے، اسلامی فقہ کے قواعد کا۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے قانون کا نفاذ حکومت پر موقوف ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ جج کے فیصلے کی طرح کسی خاص معاملہ یا اشخاص کے نہیں رہ جاتا، بلا کسی تفریق و تخصیص کے تمام انسانوں یا کسی خاص گروہ کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ یہ قانون کے بارے میں علماء امت کی کچھ باتیں تھیں، تحریریں تھیں۔ ایک لفظ مطلب شریعت، شریعت کا لفظ شراطن و منہاجا قرآن میں آیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی، اور اسی طرح ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، تو یہ راستے کے معنی میں آتا ہے، راہ مستقیم، سیدھا راستہ۔ اور شراطن و منہاجا کا معنی شراطن لوگوں کے پانی پینے اور پانی لینے کی جگہ۔ اور یہ جو مفہوم ہے اس کے مطابق شارع اور قانون ساز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ شرعی مسائل میں قانون سازی کرے، تو شارع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پہنچانے والے ہیں، اس کی تبیین، تفہیم اور توضیح کرنے والے ہیں۔ تو یہ قانون کا ہلکا پھلکا سا تعارف میں نے کروایا ہے۔ اب اسلامی قانون بطور اسلامی فقہ بطور مصدر قانون کے، تو اسے انشاءاللہ العزیز ہم پھر آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔